فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب حکمت عبادات، مصنف آیت اللہ جوادی عاملی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 14 پڑھیں گے، نواں باب تولا اور تبرہ کی حکمتیں، صفحہ نمبر 257۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام کے فضائل، سعد بن ابی وقاص کی زبانی۔ مکے کے راستے میں ملاقات کرنے والے آدمیوں سے گفتگو کرتے ہوئے سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں، میں نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ایسی 4 خصوصیات اور فضائل سن رکھے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک فضیلت بھی مجھ میں پائی جاتی تو میری نظر میں وہ اس پوری کائنات سے زیادہ قیمتی ہوتی۔ نمبر 1، علی علیہ السلام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی علیہ السلام سے ہیں۔ سورہ توبہ جو مسلمانوں کا کفار و مشرکین سے اظہار بیزاری سے متعلق نازل ہوا تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کے حوالے کرتے ہوئے انہیں اس سورہ کو اہل مکہ تک پہنچانے کا حکم دیا۔ حضرت ابو بکر سورہ توبہ لے کر مکے کی جانب روانہ ہوئے ہی تھے کہ پیغمبر اکرم نے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کو بھیجا اور ان سے کہا کہ جا کر ابو بکر سے سورہ توبہ واپس لو اور اسے لے کر میرے پاس آؤ تاکہ میں کسی ایسے شخص کو اس کام پر مامور کروں جو اس کا اہل ہو۔ حضرت علی علیہ السلام گئے اور جناب ابو بکر سے سورہ توبہ واپس لے آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر عرض کی، آپ نے ابو بکر کو اس کام سے کیوں روکا؟ کیا یہ کوئی واقعہ رونما ہوا ہے؟ رسول اکرم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی جانب سے جناب جبرائیل امین یہ پیغام لے کر آئے ہیں کہ اے پیغمبر، اس کام کو تم خود انجام دو یا کسی ایسے شخص کو اس کام پر مامور کرو جو تم سے ہے۔ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، بس صرف علی ہی میری جگہ سورہ برات اہل مکہ تک پہنچا سکتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں جو ایک روایت حسین منی وانا من الحسین آئی ہے، ایسی ایک روایت امام علی علیہ السلام کے بارے میں بھی ملتی ہے۔ عبداللہ بن جعفر اپنے والد گرامی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں، میں اور میرے بھائی موسیٰ بن جعفر دونوں برابر ہیں کیونکہ ہم دونوں ایک ہی باپ اور دادا سے ہیں، مگر آپ موسیٰ بن جعفر پر زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے فرزند عبداللہ سے کہا، تم اور تمہارے بھائی کے درمیان فرق ہے، تم میرے بیٹے ہو لیکن تمہارا بھائی میری جان ہے۔ تیری پیدائش کا تعلق بدن سے تھا لیکن اس کے ظہور اور تجلی کا تعلق میری جان سے ہے۔ یہ مت کہو کہ میں بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرزند ہوں۔ فرزند کے کئی ایک معنی ہیں لیکن جانشین ہونا ایک الگ بات ہے۔ نمبر 2، سد الابواب۔ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں، مجھے یاد ہے کہ ہم سب مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ بغیر چھت کی ایک جگہ تھی اور اطراف کے گھروں سے مسجد کی طرف راستہ تھا۔ لوگ یہاں آ کر آرام کرتے تھے اور گھر کی طرح اس جگہ سے استفادہ کرتے تھے۔ ہم سب مسجد نبوی میں موجود تھے۔ آل علی، ابو بکر و عمر سب موجود تھے۔ راتوں رات یہ پیغام ملا کہ سب کے سب فوراً مسجد سے باہر نکل جائیں سوائے آل رسول اور آل علی کے، کسی کو یہاں ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم سب وہاں سے نکل گئے۔ جب صبح ہوئی تو پیغمبر اکرم کے چچا جناب حمزہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، آپ نے ہم سب کو یہاں سے نکال دیا اور اس جوان یعنی علی ابن ابی طالب کو یہاں بیٹھا دیا ہے، جبکہ ہم تمہارے چچا اور خاندان کے بزرگ ہیں۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا، آپ لوگوں کو یہاں سے میں نے نہیں نکالا ہے بلکہ اللہ کا ہی حکم تھا کہ علی ابن ابی طالب مسجد سے بالکل ایسے ہی استفادہ کر سکتے ہیں جس طرح اپنے گھر سے استفادہ کرتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا مقام ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے وقت جناب مریم علیہ السلام کو یہ حکم ملتا ہے کہ وہ بیت المقدس جو عبادت کی جگہ ہے
سے باہر نکل جائیں۔ لیکن دوسری طرف حضرت علی علیہ السلام کی ولادت کے وقت جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کو کہا جاتا ہے خانہ کعبہ کے اندر آ جاؤ، اور کعبے کی دیوار شق ہو گئی۔ دعائے ندبہ میں ہم یہ جو پڑھتے ہیں، سارے دروازے بند کر دیے گئے سوائے علی علیہ السلام کے گھر کے دروازے کے، اس میں بھی اسی نقطے کی جانب اشارہ کیا گیا ہے۔ نمبر 3، خیبر کا علمدار۔ ایک اور فضیلت جو صرف امیر المومنین سے متعلق ہے، آپ کے علاوہ کسی اور کو یہ فضیلت نصیب نہیں ہوئی۔ اس کا تعلق فتح خیبر سے ہے۔ فتح خیبر کے موقع پر پیغمبر اکرم نے بعض لوگوں کو میدان میں بھیجا، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے، جس پر آپ نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، کل میں پرچم اس شخص کو عطا کروں گا جسے خدا اور اس کا رسول دوست رکھتے ہوں، اور وہ بھی خدا اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہو اور محبت کے ساتھ عبادت کرتا ہو، اور جب کوئی اس پر حملہ کرے تو وہ موت سے ڈر کر بھاگتا نہ ہو۔ سب یہ جاننا چاہتے تھے کہ وہ کون ہے جس کی پیغمبر اکرم نے اتنی ساری تعریف کی ہے۔ جب صبح ہوئی تو آپ نے فرمایا، علی ابن ابی طالب کو میرے پاس بلاؤ۔ امیر المومنین کو بلایا گیا، جبکہ آپ آشوب چشم میں مبتلا تھے۔ آپ نے امیر المومنین کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن لگایا اور اس کے بعد پرچم آپ کے ہاتھ میں دیا، اور امیر المومنین امام علی علیہ السلام اس جنگ میں کامیابی سے ہمکنار ہوئے۔ امام علی فرماتے ہیں، مجھے موت کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں اس کے پاس جاؤں یا وہ میرے پاس آئے۔ آپ کی کبھی میدان جنگ سے بھاگے نہیں اور نہ کبھی دشمن کو پیٹھ دکھایا ہے، لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں فرماتے ہیں، وہ کامیابی اور فتح خیبر کے بغیر واپس نہیں لوٹے گا۔ امیر المومنین علیہ السلام کے فرامین میں کہ دفاعی اور جنگی امور میں جذبات سے کام نہ لیا کرو۔ کسی جنگ میں امیر المومنین کے چند سپاہی دشمن کے ہاتھوں گرفتار ہوئے تو حضرت سے کہا گیا کہ اگر اجازت ہو بیت المال سے ان اسیروں کی رہائی کے لیے کچھ رقم لی جائے۔ آپ نے فرمایا، کسی قیدی کو آزادی دلانا اچھی بات ہے اور جنگ جاری رکھنے کے لیے ضروری ہے، لیکن جو شخص معمولی لڑائی کے بعد فوراً ہاتھ اٹھا کر ہتھیار ڈال دے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جو لوگ زخمی اور اسیر ہوئے ہیں، اگر ان کے زخم سامنے کی طرف سے ہیں تو انہیں آزاد کرا دو، کیونکہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ آخری لمحے تک لڑنے کے بعد گرفتار ہوئے ہیں، اور جن لوگوں کے جسم کے پچھلے حصے میں زخم لگے ہوئے ہیں وہ بھاگتے ہوئے گرفتار ہوئے ہیں۔ بس جو لوگ جنگ کے میدان سے دشمن کو پیٹھ دکھا کر بھاگ جائیں، ایسے لوگوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے شہادت کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ وہ موت کو نابودی سمجھتے ہیں، وہ اس دنیا میں رہنے کو بہتر سمجھتے ہیں۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ موت اس دنیا سے ایک ابدی جہان تک پہنچنے کے لیے ایک پل ہے۔ اس سلسلے میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا ایک خوبصورت جملہ ملتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، موت ایک پل ہے جسے عبور کر کے جنت پہنچا جا سکتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام جو اپنے حصے کی افطاری اٹھا کر اسیر کو کھلاتے ہیں، وہ دشمن کی قید سے اپنے اسیروں کو چھڑانے کے لیے یہ حکم دیتے ہیں کہ جن قیدیوں کے پیٹھ پر زخم ہے، انہیں چھڑانے کے لیے بیت المال سے کوئی چیز خرچ نہ کی جائے، کیونکہ وہ میدان سے بھاگ گئے ہیں، اور جو شخص میدان جنگ سے بھاگ جائے ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ خود کو دین سے بہتر سمجھتا ہے، وہ شہادت کو سمجھتا ہے اور نہ جنت کی سعادت کو سمجھتا ہے۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام سہیل بن حنیف انصاری کے نام اپنے خط میں لکھتے ہیں، میں نے خیبر کے دروازے کو کھانے پینے سے حاصل ہونے والی طاقت سے نہیں اکھاڑا، بلکہ ایک ملکوتی طاقت اور نور الہی سے روشن نفس نے مجھ سے یہ کام کروایا ہے۔ حضرت جبرائیل کی قوت باورچی خانے یعنی کھانے سے زیادہ نہ تھی، وہ تو اس خالق ودود کے دیدار سے تھی۔ مولانا رومی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، کبھی بھی ارادے کی طاقت کے مقابلے میں بدن اپنی کمزوری کا اظہار نہیں کرتا ہے۔ اگر ارادہ مضبوط ہو تو بدن اس کا تابع ہو جاتا ہے، جتنا ارادہ کمزور ہوگا بدن اتنا ہی کمزور ہوتا ہے۔ امام علی علیہ السلام کا ارادہ مضبوط تھا، لہٰذا آپ کا بدن بھی فوق العادہ طاقت کا حامل تھا۔ نمبر 4، پیغمبر اکرم کے محبوب۔ جنگ تبوک کے موقع پر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المومنین کو اپنا جانشین بنا کر مدینے میں بیٹھایا تھا تاکہ آپ کی غیر موجودگی میں امور کی دیکھ بھال کر سکیں، لیکن کچھ حاسدوں نے اس فضیلت کو آپ کی کمزوری پر محمول کرتے ہوئے کہا، پیغمبر اکرم
علی کو اپنے ساتھ لے جانا نہیں چاہتے تھے، اس لیے انہیں مدینے میں چھوڑ دیا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام امیر المومنین نے جب لوگوں کی باتیں سنی تو پیغمبر اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، میں بھی آپ کے ساتھ محاذ جنگ پر جانا چاہتا ہوں۔ پیغمبر اکرم نے پوچھا، کیوں، کیا بات ہے؟ عرض کی، قریش کے لوگ کہتے ہیں کہ آپ مجھے اپنے ساتھ لے جانا نہیں چاہتے تھے، اس لیے مدینے میں ہی چھوڑ دیا ہے۔ رسول اکرم نے فرمایا، لوگوں کو جمع کیا جائے۔ آپ کے منادی نے آواز دی، سب جمع ہوئے تو آپ نے فرمایا، اے لوگوں، تم میں سے کوئی ہے جس کے خاندان میں سے کوئی اس کا خاص آدمی ہو؟ سب نے کہا ہاں ہے۔ تو فرمایا، یہ علی میرے خاندان میں ایسے ہی ہیں، وہ میرے خاندان میں سے میرا خاص اور میرا محبوب ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو خدا کی ذات کے علاوہ کسی کے بارے میں نہیں سوچتے تھے اور خدا کے سوا کسی کو محبوب نہیں رکھتے تھے، تو پھر امیر المومنین علیہ السلام سے محبت کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کہ وہ کوئی غیر نہیں تھے بلکہ وہ مظہر خدا تھے اور ان کی دوستی خدا سے دوستی کی مانند تھی۔ اس موقع پر آپ نے لوگوں کی موجودگی میں امام علی علیہ السلام سے فرمایا، اے علی، کیا آپ اس بات پر راضی نہیں کہ آپ کی منزلت اور نسبت میرے ساتھ ایسی ہی ہے جیسے ہارون کی جناب موسیٰ سے تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا؟ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ اور اس کے رسول سے راضی ہوں۔ شریک قرآن، شریک عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ڈوری کے اس چھوٹے ٹکڑے کے ہیں جس کے ذریعے گٹھڑی کے دونوں حصوں کو آپس میں باندھا جاتا ہے۔ مقامی امامت اور حقیقت قرآن دو ثقیل اور وزنی چیزیں ہیں۔ امام جہاں قرآن کو امامت سے متصل کرتے ہیں، وہاں امامت کو قرآن سے متصل بھی کرتے ہیں، لہذا امام کو شریک قرآن کہا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے لگے، میرے کاندھے پر ایک بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے، مجھے فرعون سے جنگ کرنا ہوگی، لہٰذا اس کام میں کامیابی کے لیے میرے بھائی ہارون کا میرا شریک کار بنا دیں۔ اب چونکہ پیغمبر اکرم کی رسالت اور پروگرام یہی قرآن کریم ہے، آپ کا اخلاق بھی قرآن ہے، پس اگر کوئی رسول خدا کا شریک بن جائے یعنی شریک قرآن ہو، قرآن تو اس کی مثال اس ڈوری کی سی ہے جو امامت کو وحی کی حقیقت سے جوڑ دیتی ہے۔ ہم جب بھی کسی امام معصوم کی زیارت پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں آپ شریک قرآن ہیں، خواہ امام زمانہ کی زیارت پڑھتے ہوں یا امام علی کی یا کسی اور امام کی، سب کے سب شریک قرآن ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، وہ یہی قرآن ہے، اسے بلوا کر دیکھو، اور یہ خود نہیں بولے گا، میں اس کی طرف سے ترجمانی کروں گا۔ یاد رکھو کہ اس میں مستقبل کا علم ہے اور ماضی کی داستان ہے، تمہارے درد کی دوا ہے اور تمہارے امور کی تنظیم کا سامان۔ آپ شریک قرآن ہیں، تبھی تو اتنا بڑا دعویٰ کرتے ہیں۔ نمبر 5، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین۔ ان 4 فضیلتوں کو بیان کرنے کے بعد سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں، میں ایک 5ویں فضیلت کو جانتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر ہم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جب غدیر خم کے مقام پر پہنچے تو آپ نے اپنے منادی کو حکم دیا کہ لوگوں کو اکٹھا کریں۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا، جس کا میں مولا ہوں، یہ علی اس کا مولا ہے۔ اے اللہ، محبت کر اس سے جو علی سے محبت کرے، دشمنی رکھ اس سے جو علی سے دشمنی رکھے، مدد کر اس کی جو علی کی مدد کرے، اور ذلیل و رسوا کر اس کو جو علی کو ذیل کرنے کی کوشش کرے۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام عبادت کے تمام پہلوؤں میں بے مثال تھے۔ آپ توحید کے بارے میں فرماتے ہیں، قیامت کے بارے میں فرماتے ہیں، یعنی اگر پردے برطرف اور تمام اسرار فاش ہو جائیں تو بھی میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا۔ آپ کے فرمودات ہی انسان کے لیے عبادات کی حکمتوں تک پہنچنے کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ امام کے بلند مقام کا بیان۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام امامت اور خلافت کے متعلق فرماتے ہیں، میرے بعد میرے بھائی حسین علیہ السلام امامت اور خلافت کے منصب پر فائز ہوں گے۔ یہ منصب ان کے لیے مخصوص ہے، اگرچہ اے محمد بن حنفیہ، تم بھی علی کے بیٹے اور ہمارے بھائی ہو، لیکن امامت کا منصب میراث نہیں جو دیگر دنیاوی امور کی طرح باپ کی ہر اولاد کو مل جائے، بلکہ یہ ایک عطا ہے، اور میرے بعد یہ حسین بن علی علیہ السلام کے لیے مخصوص ہے۔ مبادہ اس معاملے میں طمع کرنے لگو اور کہنے لگو کہ میں بھی علی کا بیٹا اور حسن کا بھائی ہوں، لہٰذا میں بھی خلافت اور امامت کا حقدار ہوں۔ جناب محمد بن حنفیہ نے امام حسن مجتبیٰ کی یہ گفتگو سنی تو کہا، کیا اجازت ہے کہ امامت اور خلافت کے بارے میں اپنا نظریہ بیان کروں؟ امام نے کہا،
امام نے فرمایا کہو۔ عرض کیا میرا عقیدہ یہ کہ یہ منصب حسین بن علی علیہ السلام سے مخصوص ہے، کیونکہ وہ ایک ایسے مقام پر فائز ہیں جس پر ہم فائز نہیں، اور وہ کچھ خصوصیات کے حامل ہیں جو ہم میں نہیں ہیں۔ وہ عالم غیب میں ہی منصب فقاہت پر براجمان تھے اور عالم ناسود میں قدم رکھنے سے پہلے ہی عالم تھے۔ آپ نے کسی مکتب یا مدرسے سے علم حاصل نہیں کیا ہے اور کوئی چیز ان سے رہ نہیں گئی ہے۔ آپ علم، صبر، بردباری اور قرابت داری کے اعتبار سے ہم سے زیادہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نزدیک ہیں۔ جب جناب محمد بن حنفیہ نے امام حسن مجتبیٰ کے سامنے اپنے عقائد کا اظہار کیا تو یہ واضح ہو گیا کہ امامت پر انہیں کوئی دعویٰ نہیں تھا۔ ابن حنفیہ کہتے ہیں حسین بن علی علیہ السلام باتیں شروع کرنے سے پہلے ہی وحی کے قاری تھے۔ آپ وحی کو جانتے تھے اور اسے پڑھتے تھے، یا یہ کہ وحی کا عالم نقط اور لفظ کے پیکر میں آنے سے پہلے آپ وحی کے عالم تھے۔ معصومین علیہ السلام ایسے لکھاری جو کسی بشری مکتب میں نہیں گئے، بلکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ایک ہی سانس میں 100 اساتذہ کا علم حاصل کیا ہے۔ انہوں نے کسی بھی انسانی مکتب سے علم حاصل نہیں کیا، بلکہ انہوں نے علم کو بلا واسطہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے حاصل کیا ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام امامت کے عظیم منصب کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، امام کی مثال آسمان پر موجود ستارے کی سی ہے۔ جس طرح کسی کا بھی ہاتھ آسمان کے ستارے تک نہیں پہنچتا، اسی طرح کسی کی بھی عقل امام کے مقام تک نہیں پہنچ سکتی۔ ایسا نہیں کہ امام کو انسان اپنی عقل سے پہچان سکے۔ امام کوئی ایسا انسان نہیں ہوتا جسے دوسرے لوگ پہچانیں اور انہیں رہبر اور خلیفہ کے عنوان سے منتخب کریں۔ امام کے مقام کو سمجھنے سے ہماری عقلیں قاصر ہیں۔ سالم بن ابی حفصہ کہتے ہیں کہ جب امام محمد باقر علیہ السلام شہید ہوئے تو میں نے اپنے دوستوں سے کہا، ہم نے ایک ایسے امام کو گوا دیا کہ باوجود اس کے کہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھے، یعنی رسول خدا کے زمانے میں پیدا نہیں ہوئے، لیکن پھر بھی جب وہ کہتے تھے کہ قال رسول اللہ، تو کوئی ان سے یہ نہیں پوچھتا تھا کہ آپ نے پیغمبر کو دیکھا نہیں ہے تو کیوں کر رسول اکرم سے نقل کرتے ہیں۔ آپ کے وہ شاگرد جو آپ کی امامت پر ایمان رکھتے تھے ان باتوں کو قبول کرتے تھے۔ سالم بن ابی حفصہ کہتے ہیں، امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت پر تسلیت عرض کرنے کی غرض سے ہم آپ کے فرزند جعفر بن محمد کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد کہا، ایک وہ شخص اس دنیا سے چلے گئے کہ جس نے پیغمبر کو دیکھا تو نہیں تھا، لیکن جب وہ کہتے تھے قال رسول اللہ تو کوئی ان سے یہ نہیں پوچھتا تھا آپ یہ کیسے کہتے ہیں، اب اس جیسا کوئی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس وقت چونکہ ان کے سامنے امام جعفر صادق علیہ السلام کی امامت کا اعلان نہیں ہوا تھا۔ اس موقع پر امام جعفر صادق علیہ السلام تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو آدھا کھجور صدقہ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اس صدقے کی اس طرح سے پرورش کرتا ہے کہ وہ احد کے پہاڑ جیسا بن جاتا ہے۔ سالم بن ابی حفصہ اور اس کے دوسرے ساتھیوں نے جب یہ دیکھا تو کہنے لگے، ان کے والد گرامی تو بلا واسطہ پیغمبر اکرم سے نقل کیا کرتے تھے اور یہ تو اس درجے تک پہنچے ہوئے ہیں کہ بلا واسطہ اللہ تعالیٰ سے نقل فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے اولیاء کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو ان کے دلوں میں معرف القا فرماتا ہے۔ یہ وہی تشریعی نہیں جو پیغمبر کے ساتھ مخصوص ہو، وہی تشریع نبی کے ساتھ مخصوص ہے، اور خاتم الانبیاء کے بعد کسی پر بھی وہی تشریع نازل نہیں ہوتی کہ جس میں فرض یا سنت کا کوئی حکم نامہ آ جائے، لیکن الہامات، القائنات اور معرف حق وجہ اللہ کے عنوان سے دلوں میں القا ہوتے ہیں، جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ سالم بن ابی حفصہ کہتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد میں امام کی بارگاہ سے باہر آیا اور اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا، میں نے اس سے بھی زیادہ ایک حیرت انگیز چیز دیکھی ہے کہ ہم امام محمد باقر علیہ السلام کی باتوں کو جو بغیر دیکھے ہوئے بھی بلا واسطہ قال رسول اللہ کہہ کر نقل کرتے تھے تو قبول کرتے تھے اور اسے ایک بڑی بات سمجھتے تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام تو کسی کی طرف نسبت دیے بغیر براہ راست ہی کہتے ہیں کہ اللہ یوں کہتا ہے۔ ائمہ اہل بیت اور ان کے مکتب سے تربیت پانے والے
امام کے مقام تک پہنچنا ممکن نہیں ہے، لیکن ان کے شاگردوں کے مقام تک پہنچا جا سکتا ہے۔ وہ بھی عام لوگ ہی تھے جو اس مقام تک پہنچے تھے۔ وہ نہ تو امام تھے اور نہ ہی امام زادے تھے، بلکہ عام لوگ تھے جو اپنی محنت اور جد و جہد کے نتیجے میں اولیاء الہی میں شامل ہو گئے تھے۔ اگر ایسا ممکن نہ ہوتا تو اس بات پر اتنی زیادہ تاکید نہ ہوئی ہوتی اور اس کا حکم نہ دیا ہوتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، میں اور میرے والد حمران بن عین کے لیے بہترین شفیع ہیں، کیونکہ ہم اس کا ہاتھ اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ وہ ہمارے ساتھ جنت میں داخل نہ ہو۔ حمران بن عین بھی ایک عام جوان تھا جو بعد ازاں علماء میں شامل ہو گیا اور اس مقام تک پہنچ گیا تھا۔ ایسا نہیں ہے انسان یہ کہہ سکے کہ اولیاء کے مقام تک پہنچنا مشکل ہے۔ قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ راستہ تو کھلا ہوا تھا لیکن ہم خود نہیں گئے تھے۔ اگر یہ قضاء و قدر الہی کے ذریعے ہر کسی کے لیے کوئی زمان معین نہ ہوتا اور زندگی کی مشخص نہ ہوتی تو یہ اولیاء الہی اس دنیا میں رہنے پر ہرگز تیار نہ ہوتے۔ اگر پروردگار نے ہر شخص کی حیات کی حد مقرر نہ کر دی ہوتی تو ان کی روحیں ان کے جسم میں پلک جھپکنے کے برابر بھی نہیں ٹھہر سکتی تھیں کہ انہیں ثواب کا شوق ہے اور عذاب کا خوف۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 193۔ میدان جنگ میں جب کسی مجاہد کو زخم لگ جاتا ہے تو وہ لذت محسوس کرتا ہے کیونکہ وہ جان کنی کی تکلیف سے بچتا ہے، لیکن اگر کسی منافق یا کافر کو دل کا دورہ پڑ جائے تو مسلسل جان کنی کی تکلیف میں ہوتا ہے، کیونکہ دینی اصطلاح میں موت اور طبعی موت میں فرق ہے۔ طب میں جب کسی انسان کا بدن ٹھنڈا ہو جاتا ہے کہتے ہیں کہ یہ مر گیا، لیکن دین میں دنیا سے عالم برزخ کی طرف انتقال کو موت کہتے ہیں۔ ایسا شخص برزخ پہنچنے تک کون سی مشکلات اور تکالیف برداشت نہیں کرتا ہوگا۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا گیا، اتنے سارے تیروں کے مقابلے میں شہدائے کربلا کے جذبات کیسے تھے؟ فرمایا، بالکل ایسے ہی تھے جیسے آپ اپنے ہاتھ کی 2 انگلیوں سے تیسری انگلی کا گوشت دباتے ہیں تو کیا احساس کرتے ہیں۔ شہدائے کربلا بھی ان تمام تیروں، تلواروں، نیزوں اور خنجروں کے مقابلے میں اتنا ہی احساس کرتے تھے۔ روح جب کسی اور جگہ کی طرف متوجہ ہوتی ہے تو احساس نہیں کرتی ہے۔ جو شخص اپنے مولا کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور اس سے ملاقات کا متمنی ہوتا ہے وہ کسی بھی قسم کی تھکاوٹ، بھوک اور پیاس کو نہیں سمجھتا ہے۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام خطبہ حمام میں فرماتے ہیں، متقی لوگ اس دنیا سے چلے جانے کے مشتاق ہوتے ہیں۔ آپ کبھی کمیل بن زیاد نخعی کا ہاتھ پکڑ کر کوفے سے باہر لے جاتے اور ان سے اپنا درد دل بیان کرتے ہوئے وہ مشہور حدیث بیان کر فرماتے ہیں، اے کمیل، یہ دل ایک طرح کے ظرف ہیں، سب سے بہتر وہ دل ہے جو سب سے زیادہ علوم و معارف کو اپنے اندر سما سکے۔ ائمہ اطہار علیہ السلام کے سارے شاگرد ایک جیسے نہیں تھے اور خود ائمہ بھی ان سب کے لیے ایک مقام کے قائل نہیں تھے۔ بعض لوگوں کے سوال کا ایک سطحی سا جواب دیتے تھے اور بعض کو پیغام بھیج کر اپنے ہاں بلاتے تھے، ان سے گفتگو کرتے اور ان کے سامنے علوم اور حکمتوں کے دریچے کھول کر رکھتے تھے۔ توجہ فرمائیں کہ ان دونوں رویوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے۔ ایک مرتبہ امام علی رضا علیہ السلام اپنی مخصوص سواری بھجوا کر اپنے مشہور شاگرد احمد بن محمد بن ابی نصر بزنتی کو اپنے ہاں بلوایا۔ جب گفتگو ختم ہوئی اور احمد بن محمد بن ابی نصر بزنتی نے امام سے رخصتی چاہی تو امام نے فرمایا، آج رات کا کھانا ہمارے یہاں کھائیں گے۔ کھانا کھانے کے بعد جب رخصت ہونا چاہا تو فرمایا، نہیں، آج آپ ہمارے یہاں سوئیں گے۔ اس کے بعد امام نے اپنے خادم کو حکم دیا کہ امام کے مخصوص بستر کو چھت پر بچھایا جائے تاکہ احمد بن محمد بن ابی نصر بزنتی وہاں پر سو سکیں۔ امیر المومنین علیہ السلام جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، جناب امام حسن مجتبیٰ، جناب امام حسین اور جناب فضہ جو اس گھرانے کی خادمہ تھیں نے چند روزے رکھے۔ اس تاریخی واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ جان سکیں کہ ہم بھی اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں، کیونکہ جناب فضہ بھی تو ایک عام خاتون تھیں جو اس مقام تک پہنچ گئی تھیں۔ البتہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی عظمت کا یہ آخری مقام نہیں ہے جو سورہ حل عطا میں بیان ہوا ہے۔ ان کا حساب ہی کچھ اور ہے۔ یہ تو ابرار، پرہیزگار، نیکوکار لوگ پارسا اصفیاء کا مقام ہے، جبکہ وہ مقربین کے مقام تک اس سے بھی آگے نکل گئے تھے۔ قرآن مجید ان ہستیوں کے روزوں کے بارے میں فرماتا ہے، اس میدان میں جناب سورہ دہر آیت نمبر 9، اس میدان میں جناب فضہ بھی موجود تھیں، انہوں نے بھی اپنے حصے کا
کھانا کھلایا تھا، پس معلوم ہوا کہ ایک عام شخص بھی اس مقام تک پہنچ سکتا ہے۔ جب یہ ہستیاں اپنے حصے کی روٹیاں یتیم، اسیر اور مسکین کو دیتی تھیں تو کہتی تھیں ہم تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں، ہم تم سے نہ تو کوئی معاوضہ چاہتے ہیں اور نہ ہی شکر گزاری۔ جناب فضہ بھی یہی کہتی تھی۔ بس ایک عام شخص بھی ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی تربیت کے نتیجے میں اس مقام تک پہنچ سکتا ہے۔ کم از کم حد یہ کہ ہم بھی اس تربیت شدہ خاتون کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں اور یہ نہ کہیں کہ راستہ کھلا نہیں ہے، ہم کہاں تو ائمہ اہل بیت علیہم السلام کہاں، یہ تو صحیح ہے، لیکن ہم کہاں اور ائمہ اہل بیت کے شاگرد کہاں، یہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ نواں باب تولی اور تبرہ کی حکمتیں اپنے اختتام کو پہنچیں۔ اب ہم 10واں باب ذکر کی حکمتیں ریکارڈ کریں گے۔ صفحہ نمبر 274، خدا کی یاد۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی مختلف شکلیں، جن میں سے ایک واضح ترین صورت ذکر ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی پرستش کی سب سے نمایاں مثال ہے۔ ذکر الہی کی بھی دوسری عبادات کی طرح مختلف قسمیں ہیں، جیسے ذکر عام اور ذکر خاص۔ ذکر عام وہ ہے جو کسی معین چیز کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ ہر چیز میں پائی جاتی ہے، یعنی کائنات میں موجود تمام اشیاء ذکر الہی کرتی ہیں۔ ذکر خاص وہ ہے جو مخلوقات میں سے کسی مخصوص اور معین چیز کے ساتھ خاص ہے، جیسے فرشتوں یا انسانوں کا ذکر الہی بجا لانا۔ ذکر کی ایک اور تقسیم قلب اور قالب کے اعتبار سے بھی ہے۔ یہ وہ قسم ہے جسے کبھی کبھار قلبی اور زبانی ذکر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ البتہ ذکر کی یہ تقسیم صرف انسانوں کے اعتبار سے نہیں، کیونکہ دوسرے ذی شعور موجودات بھی کبھی کبھار خدا کو یاد کرتے ہیں، جو ان کا قلبی ذکر ہے، اور کبھی اپنی مخصوص زبان سے خدا کا نام لیتے ہیں، جو ان کا زبانی ذکر ہے۔ ذکر کبھی غفلت، بھول، غلطی اور ان جیسے الفاظ کے مقابلے میں بولا جاتا ہے۔ اس قسم کے موارد میں ذکر تذکرہ، یاد کرنے، تذکر، آگاہی، ہوشیاری اور اس قسم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور کبھی لفظ ذکر خمول، جمود، بے حسی اور خمود، گمناہی، پوشیدگی کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے۔ اس قسم کے موارد میں یہ لفظ نامور، مشہور، نامدار، شہرت یافتہ، نام آور، نمایاں اور اس قسم کے الفاظ کے عنوان سے استعمال ہوتا ہے۔ ذکر کبھی مصدری اور وصفی معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے خدا کو یاد کرنا، خدا کا نام لینا اور زبان پر جاری کرنا، اور کبھی یہ لفظ کسی ایسی چیز یا شخص کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جو بذات خود یاد خدا کا ممثل یا مجسم ہوتا ہے، نیز یاد خدا کا سبب بنتا ہے، چنانچہ وہ خود صاحب نام ہے، اس لیے دوسروں کے مشہور ہونے کا سبب بن جاتا ہے۔ جیسے لفظ ذکر کا قرآن مجید یا پیغمبر اکرم کی زندگی کی ذات پر اطلاق کرنا، یہ نورانی موجودات قطع نظر اس کے کہ وہ خود ذکر ممثل و مجسم ہے، وہ زبان پر خدا کے نام کو زندہ کرنے اور دل سے یاد رکھنے کا سبب ہے، جس سے طرح کوئی معاشرہ خدا کے نام اور اس کے ذکر کے ذریعے مشہور ہو جاتا ہے۔ زبانی ذکر جس طرح قلبی ذکر کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے، اسی طرح فعلی اور عملی ذکر کے مقابلے میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی کبھی کبھار ایک عمل جو یاد خدا کا سبب بنتا ہے، اسے بھی ذکر خدا کا نام دیا جاتا ہے، اگرچہ وہ عمل ہاتھ، پیر یا کسی دوسرے عضو کے ذریعے انجام پایا ہو، کیونکہ ذکر بامعنی یاد خدا دل کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ ہر وہ کام جو یاد پروردگار کا باعث و ذکر ہے۔ کبھی کبھار سکوت اور خاموشی بھی ذکر خدا بن جاتی ہے، اور یہ معنی اس لحاظ سے ہے کہ کیونکہ یہ خاموشی اور چپ رہنا غور و فکر، تدبر اور سوچ و بچار کے ساتھ ہے، یہ عناوین خدا کی یاد دلاتے ہیں۔ اس مناسبت سے خاموشی پر بھی ذکر کا اطلاق ہوتا ہے، کیونکہ اس صورت میں سکوت پر ذکر کے اطلاق کا تعلق وصف بحال متعلق موصوف سے ہے، نہ کہ خود موصوف سے، بلکہ یہ اس وجہ سے کہ خود چپ رہنا یعنی سکوت اور خاموشی اختیار کرنا یا تو ایک پسندیدہ عمل ہے، مثلا جہاں پر بات کرنا فتنے کا باعث بن رہا ہو یا کسی بیگانے اور نامحرم کی گفتگو سننے کا سبب بن رہا ہو، وہاں سکوت اختیار کرنا ذکر خدا ہے۔ چنانچہ اگر چپ رہنا اور خاموشی اختیار کرنا تفکر، تدبر، موعظہ اور ان جیسی چیزوں کا سبب بن رہا ہو تو اس اعتبار سے کہ یہ کمال کا ذریعہ ہے،
بعنوان مقدمہ کے نہ کہ اصل ذکر کا صحیح مصداق بن سکتا ہے۔ ذکر کی قسمیں۔ ذکر کی وجودی اہمیت اور کائنات کی درجہ بندی کے لحاظ سے مختلف اقسام میں کبھی کبھار مذکور کے لحاظ سے جانچا جاتا ہے۔ اس صورت میں کامل ترین ذکر بندے کا خدا کو یاد کرنا اور اس اسم اعظم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بڑا کوئی مذکور نہیں ہے، اور کبھی کبھار ذاکر کے لحاظ سے جانچا جاتا ہے۔ اس صورت میں بھی کامل ترین ذکر بندے کا خدا کو یاد کرنا ہے، کیونکہ کوئی بھی ایسی ذات نہیں جسے خدا کے برابر یاد کیا جائے۔ وہ جس طرح خیر مذکور ہے اسی طرح خیر ذاکر بھی ہے۔ اور کبھی ذکر کی کیفیت کے لحاظ سے اخلاص کے حوالے سے جائزہ لیا جاتا ہے۔ اس صورت میں بھی کسی معین چیز یا شخص کے لحاظ سے کامل ترین ذکر خدا کی یاد ہے، کیونکہ خدا کی یاد کسی بھی قسم کی ملاوٹ سے پاک اور صاف ہوتی ہے۔ اس لیے جو چیز حق محض اور حق سے ظاہر ہوتی ہو وہ باطل کی آلودگی اور غیر محفوظ سے محفوظ ہے، اور کبھی ذکر کی مقدار کے لحاظ سے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ اس صورت میں بھی کسی معلوم چیز اور معین شخص کی نسبت خدا کی یاد ہی بہترین ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ جو شہود محض اور محض شہود ہے، وہ غلطی، غفلت، بھول اور ان جیسی چیزوں سے مبرہ ہے، اور غلطی اور بھول جیسی چیزوں کا حرم امن کبریائی میں داخلے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور آپ کا پروردگار بھولنے والا نہیں ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 64۔ اور تمہارا پروردگار سے زمین و آسمان کا کوئی ذرہ دور نہیں ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 61۔ اس لحاظ سے کہ مذکورہ چاروں عناوین یعنی مذکور، ذاکر، ذکر کی کیفیت اور ذکر کی کمیت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی اور صفات خداوندی میں یاد کیے جاتے ہیں، ان میں سے ہر ایک میں جس کی خلافت زیادہ کامل ہوگی اور وہ خدا تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوگا، مخلوق کا ذکر الہی بجا لانا مذکور کے لحاظ سے یا اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوق کو یاد کرنا ذاکر کیفیت اور مقدار کے لحاظ سے دونوں ہی صورتیں بہترین ہیں۔ اگرچہ مخصوص عبادات میں سے ہر ایک جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، خمس، حج، امر بالمعروف نہی عن المنکر، دعا اور ان جیسی چیزیں جو بذات خود ذکر شمار ہوتی ہیں، اور ان پر ذکر کا جامع معنی نیز مذکورہ امور میں سے ہر ایک کی حکمت عام پر مشتمل ہوتی ہے، لیکن ذکر کا عنوان بذات خود ایک مخصوص عبادت ہے جس کے اپنے مخصوص اثرات ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پر کتاب کے پارٹ نمبر 14 کا اختتام کرتے ہیں۔